الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا صدق اللہ العلی العظیم۔ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ، بڑی شان والا ہے اللہ۔ وہ اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر باغات آپ کو عطا کر دے، جس میں نہریں بہتی ہوں، اور وہ آپ کے لیے بہت سے محل تیار کر دے۔ بلکہ یہ کافر جھٹلا رہے ہیں قیامت کو، اور تیار کیا ہے ہم نے جہنم کو ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان کو جہنم دیکھے گی دور سے تو وہ ان جھٹلانے والوں کے دیکھنے پر غیر و غضب سے اور چلانے والی ہوگی، اور جب یہ کافر جہنم کی تنگ مکان میں ڈالے جائیں گے تو اس میں جا کر یہ کہیں گے موت، اور انہیں کہا جائے گا کہ آج موت کو مت طلب کرو، آج ایک موت نہیں، آج کئی موتیں ہیں۔ کہہ دیجئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین سے، کیا جہنم کا ٹھکانہ بہتر ہے یا اس جنت کا ٹھکانہ جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا؟ اور ان کے لیے ان کے اعمال کی جزا اور آخری ٹھکانہ ہوگا، اور ان کے واسطے وہاں جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آپ کے رب کے ذمہ ہے کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا وہ پورا کیا جائے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 16 ہے۔ سابقہ درس میں آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 8 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات کے متعلق منکرین نبوت، منکرین رسالت کافروں نے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر اور رسالت کے منکر تھے، آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے طرح طرح کے سوالات پیش کیے تھے۔ ما لہذا الرسول، یہ رسول کیسا ہے، ہم اس کو کیسے رسول مان لیں؟ وجہ یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، رسول کا کیا کام ہے؟ وہ کھانا کھائے، پانی پیے۔ ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں بھی جاتا ہے؟ رسول کا کیا کام ہے بازار میں خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا؟ اور بعضوں نے کہا انزل الیہ ملک، یہ کیسا رسول ہے کہ اس پر تو کوئی فرشتہ بھی نہیں اترتا؟
او تکون لہ جنہ، بعضوں نے کہا کہ کیسا رسول ہے، اگر رسول ہے تو پھر باغ ہمیں مکے کے اندر بنا کر دکھائے کہ مکے کی زمین پر باغ لگ جائیں، درخت لگ جائیں، سرسبز و شاداب ہو جائے، لہلہانے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر آپ رسول ہیں تو پھر یہاں پر پانی جاری کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام ان اعتراضات اور سوالوں کا جواب ان آج کی آیات مبارکہ میں دیا ہے۔ فرمایا تبارک الذی، یہ جو تم سوال ہمارے رسول سے کر رہے ہو، یہ رسول سے سوال کرنے کا حساب بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا ختم کرنے والا، نظام عالم کو بنانے والا اور نظام عالم کو ختم کرنے والا وہ اللہ ہے، رسول نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے حقیقی، اللہ رازق ہے حقیقی، اللہ مالک ہے حقیقی۔ رسول تو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے تمہیں خبر دینے آیا ہے، رسول تو اللہ کے دین کی تمہیں خبر دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے۔ رسول کا کام اللہ کا دین تم تک پہنچانا، اللہ کے احکام کو پہنچانا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی ذات و صفات کی فوائد تمہیں بتانا۔ تمہیں تو اس رسول کا مقصد یہ، رسول کوئی خالق نہیں ہوتا، رسول کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے لوگو تبارک الذی، تبارک الذی، یہ شان تو اس اللہ کی ہے، یہ عظمت تو اس اللہ کی ہے، یہ بنانا مخلوق کا، پہاڑوں کے اندر درختوں کو پیدا کر دینا اور درختوں میں پانی کا پیدا کر دینا، پہاڑوں سے چشم و شر نکالنا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میدان تہ میں بنی اسرائیل کی قوم آئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، یہاں پر پانی نہیں ہے۔ تو اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام فرمائیے۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا، رب العزت نے وحی نازل فرمائی فاضرب بعصاک الحجر، یہ جو پتھر ہے سامنے اس پر عصا ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پتھر پر مارا، اس پتھر میں سے 12 چشمے نکلے، ایک پتھر سے 12 چشمے نکل رہے ہیں اور ہر ایک چشمہ اپنا اپنا پانی دے رہا ہے، 12 سوراخ ہو گئے اور ہر سوراخ سے الگ الگ پانی نکل رہا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہر خاندان کے لیے الگ الگ چشمہ پیدا کر دیا۔ تو اللہ تو قادر ہے کہ پتھر سے پانی نکال دے، لیکن نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ تم نبی سے یہ سوالات کر رہے ہو، نبی کا مقصد یہ نہیں ہے، نبی کی بعثت یہ نہیں ہے، نبی کے بھیجنے کا مقام، نبی کے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، اگر ہم اپنے نبی کو مکہ میں باغات دینا چاہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مکہ کے پہاڑوں میں باغ ہی باغ لگ جائیں، لہلہا جائے، سرسبز و شاداب کر دیا جائے پہاڑوں کو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بلکہ جو تم باغ طلب کر رہے ہو اس سے بھی بہتر اللہ باغ لگانے پر قادر ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اپنے محبوب کو جنت میں نعمتیں دینا چاہتا ہوں، جنت، اور اس جنت کے اندر باغات اور نہریں ہوں گی، تو میں وہ اس جیسا بھی اس دنیا پر کرنے پر قادر ہوں۔ تو دنیا میں جنت بنا سکتا ہوں، دنیا میں جنت کی نہریں لگا سکتا ہوں، اللہ قادر ہے۔ لیکن وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، تمہارا یہ سوال کرنا کہ جی کوئی محل ہونا چاہیے تھا، کوئی بڑی عمارت ہونی چاہیے تھی، بڑی کوٹھی ہونی چاہیے تھی جس میں رسول رہائش کرے، تو وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آپ کے لیے ایک کوٹھی نہیں، ایک محل نہیں، محلات زمین پہ بنا دے، ان پہاڑوں میں بڑے بڑے بنگلے کھڑے کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے بڑے محلات بنا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں حکومت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت نہیں دی، تسخیر کر دی، ہوا ان کے تسخیر، جنات ان کی تسخیر،
اور دیگر مخلوق کو ان کی تسخیر کر دیا، لیکن نبی جاہو مال کی محبت دل میں نہیں رکھتا، عہدے کی محبت دل میں نہیں رکھا کرتا، مال و زر کی محبت دل میں نہیں رکھتا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا، فرمایا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم بطحہ مکہ کے سارے پہاڑوں کو سونا کر دیتے ہیں، پورا مکہ سونا بن جائے گا، مکہ کے بطحہ مکہ کے سارے پہاڑ، سارے جبل جبال، یہ سارے ذہب سونا بنا دیتے ہیں کہ آپ امیروں کے بھی امیر بن جائیں، سیٹھ کے بھی سیٹھ بن جائیں، مالدار بن جائیں، آپ کو جو ضرورت پڑے آپ سونے سے اپنا فائدہ لیں۔ تو آگے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ کے پہاڑ سونے بنے، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں مسکین رہنا چاہتا ہوں، میں فقیر رہنا چاہتا ہوں۔ مطلب اے اللہ ایک دن کا کھانا ملے تو میں کھانے کے بعد تیرا شکر ادا کروں، میں شکر ادا کروں اور سجدہ شکر میں تیری حمد و ثنا کروں، اور دوسرے دن میرے پاس کھانا نہ ہو، میرے گھر میں چولہا نہ جلے، میرے گھر میں روٹی نہ ہو، تو میں تیرے سے مانگوں، تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، تیرے سامنے محتاج رہوں۔ مجھے یہ ادا زیادہ پسند ہے اس اختیار سے کہ بطحہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیا جائے، مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی دن چولہے کے اندر آگ جلتی ہی نہیں تھی، کئی دن فقر و فاقہ میں گزر جاتے تھے، کئی دن۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے لیے ایک محل نہیں کئی محل تعمیر کرنے پر قادر ہیں، بلکہ اب یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا مقصد آپ کی رسالت کو قبول کرنا ہے ہی نہیں، یہ تو تنقیدی لوگ ہیں، تنقیدی نظر، تنقیدی قلب، تنقیدی سوچ، تنقیدی خیالات، آپ کے بارے میں تو صرف تنقید رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، عداوت نفرت رکھتے ہیں، محب نہیں ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کافر کہ یہ تو قیامت کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، یہ اللہ کے رسول جو ہمیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، کوئی جہنم ہوگی، کوئی جنت ہوگی، مرنے کے بعد قبر میں سزا ہوگی، یہ سب جھوٹ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ان قیامت کو جھٹلانے والوں سے کہہ دیجئے قیامت جھوٹ نہیں ہے، جہنم جھوٹ نہیں ہے، بالکل برحق قیامت آنے والی ہے، اور جہنم اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، تمہیں پتہ ہے آخرت کے دن جہنم تمہیں دیکھے گی، اللہ نے جہنم میں شعور رکھا ہے، جہنم کو حیات دی ہے۔ اِذَا رَأَتْهُم، وہ جہنم جب کافروں کو دیکھے گی، نافرمانوں کو دیکھے گی، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب یہ کافر جہنم سے کئی میل دور ہوں گے، بڑے لمبے فاصلے پر ہوں گے، تو جہنم کی نظر پڑے گی، جہنم محسوس کرے گی، تو کیا ہوگا؟ سمعوا لها، تو تم اس وقت جہنم کے غضبناک آوازوں کو سنو گے، جہنم کی چنگھاڑ کو سنو گے کہ جہنم تمہیں طلب کرنے کے لیے پھنکار مارے گی، جلدی آؤ میرے اندر، جلدی آؤ میرے اندر، اور وہ چیخ کر پکار کر کہے گی ہاں یہ میرا لقمہ ہے، یہ میرا غذا ہے، ان کو میرے اندر لے کر آؤ۔ اور حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ 1000 سال جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، دہکایا گیا، اور اس کا رنگ سرخ ہو گیا، بالکل سرخ آگ بھڑکنے لگی، پھر اللہ نے 1000 سال دوبارہ دہکایا تو اس کی رنگت سفیدی میں بدل گئی، آگ سفید ہو گئی، پھر اللہ نے 1000 سال اس آگ کو دہکایا بھڑکایا تو وہ رنگت سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ کالے رنگ میں ہے، سیاہ تاریک گھٹا ہے، جو فرمایا سمعوا لها مکانا ضیقا اذا القوا منها مکانا ضیقا، جہنمی کو، نافرمان کو جہنم کے تنگ مکان میں جب ڈالا جائے گا دعوا ہنالک ثبورا، تو
تو جہنم کے عذابوں کو دیکھ کر، جہنم کی تکلیفوں کو دیکھ کر وہ کیا کہے گا؟ موت موت، دعو صبورا، موت مطلب مجھے مار ڈالو، مجھے موت دے دو، اس عذابوں سے بہتر ہے کہ مجھے ختم کر دیا جائے، دعو ہنالک صبورا، موت موت۔ لیکن اس وقت انہیں جواب دیا جائے گا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، اے جہنمیوں آج ایک موت مت پکارو، ایک موت کی طلب نہ کرو، وادعوا صبورا کثیرا، آج تو تمہیں کئی موتیں آئیں گی، جہنم میں تو تمہیں کئی اموات آئیں گی۔ مطلب اموات کا کہ وہاں مرنا نہیں ہوگا، مختلف عذابات ہوں گے، مختلف تکلیفیں ہوں گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی 70,000 لگامیں اللہ نے اس کو ڈالی ہیں۔ جہنم اتنی طاقتور مخلوق ہے، اتنی طاقتور، اتنی بڑی کہ اللہ نے جہنم کو 70,000 نکیلیں ڈالی ہیں، 70,000 لگامیں ڈالی ہیں۔ پھر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، دوسری لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، تیسری لگام کو 70,000 فرشتے، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اور جہنم پھر اپنی طاقت دکھائے گی، اپنا جوش دکھائے گی، تو یہ 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں سے لگامیں میں ہل جائیں گی۔ ان کے قوت بازو سے بھی جہنم مضبوط نہیں ہوگی، نہیں رکے گی۔ پھر اللہ کا امر ہوگا رک جا، تو جہنم اللہ کے حکم سے ڈرے گی، سہمے گی، پھر وہ رکے گی۔ تغیظا وضفیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جب چنگھاڑ کرتی ہے تو اس کے اندر سے جو آگ کے انگارے اور شعلے نکلتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے بڑے بڑے محلات ہوں، بڑے بڑے محلات پہاڑوں کی طرح آگ کے انگارے اور شعلے بھڑکتے ہیں، اور باری باری اٹھتے ہیں، گرتے ہیں جیسے اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہو۔ تو جہنم کے پھر کئی طبقے ہیں، فرمایا ہر مجرم کو اس کے تقمے میں، طبقے کے اندر زنجیروں میں جکڑ کے ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر مجرمین جہنم میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے ما لہذا، تو کیسے آیا، تیرا جرم کیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے اس جہنم میں آج پڑا ہے؟ وہ دوسرا تیسرے سے پوچھے گا ما لہذا، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے آیا، کیا جرم کرتا رہا؟ تو قالوا لم نک من المصلین، تو ایک طبقہ جواب میں کہے گا ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، کیا ہو گیا کہ تمہیں آئے تم سقر میں پڑے ہو، مطلب جہنم میں پڑے ہو، کس جرم میں پڑے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا طبقہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم میں جہنم میں پڑے ہو؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہ کہیں گے ہمارے پاس مال تھا، دولت تھی، پیسہ تھا، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، ہم بد بخیل تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرے طبقے سے پوچھا جائے گا تم کیوں جہنم میں پڑے ہو؟ تو وہ کہے گا ہم دنیا کے محب، دنیا کے چاہنے والے دنیا دار بن چکے تھے، ہمیں دین کی فکر ہی کوئی نہیں تھی، ہم دنیا داروں کو دیکھتے تھے، رشک کرتے تھے کہ یہ لوگ بڑے مزے میں ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے، دنیا کی طلب میں دنیا کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، پھر ہر ایک مجرموں کا طبقہ کہے گا حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، آج ہمیں کامل یقین ہو گیا، دنیا میں ہمیں کہا جاتا تھا جہنم ہے، جہنم کے عذابات ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ تو فرمایا لا تدعوا اليوم صبورا، تم ایک موت مت مانگو، یہاں تو کئی موتیں آئیں گی۔ قل اذالک خیرا، پھر آخر میں اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے پوچھیے کیا وہ جہنم کا ٹھکانہ بہتر ہے جہاں مختلف سزائیں دی جائیں گی، ام جنت الخلد، یا وہ جنت کا ٹھکانہ بہتر ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، جہاں بہاریں ہی بہاریں، جہاں راحت ہی راحت، جہاں اللہ کا دیدار، نبی کا دیدار، اللہ والوں کا دیدار، ہزارہ نعمتیں ہوں گی۔ وعد المتقون، جن کا وعدہ نیک لوگوں سے کیا گیا ہے، کانت لہم جزاءً، یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے، ومصیرا،
اور آج جنت ان کا ٹھکانہ ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جو چاہیں گے جنت میں ان کو ملے گا۔ کان علی ربک وعدا، اللہ نے انہیں ان کے نیک اعمال پر وعدہ کیا تھا، مسئولہ، اللہ کا ان سے وعدہ طے تھا، آج اللہ اپنے نیک بندوں سے وعدہ پورا کر چکا، آج انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم اور جہنم کے تمام عذابوں سے پناہ نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انفعنا بالقرآن وتلاوة القرآن ودروس القرآن وعلم وبركات وأنوارات بالقرآن، عليه المن والإحسان يا رحيم يا رحمن، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين۔